نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ قسمیں کھائی ہیں، کہیں بلد، کہیں چاند، کہیں سورج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے آپسی اختلافات میں تمہیں حکم نہ مان لیں۔ زبانی جذبات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عید منانے اور جشن منانے میں بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جشن منانا یا ریلیاں اور جلوس نکالنا ثابت نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد کب سے ہوئی اور اس کا بانی کون ہے؟ عید میلاد کی ایجاد کرنے والے فاطمی خلفاء ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار میلاد منانے والے بھی نہیں کر سکتے۔ فاطمی خلفاء کی حقیقت کیا ہے ان کی ہسٹری؟ یہودیوں اور مجوسیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے سے یا جلوس نکالنے سے، ریلیاں نکالنے سے منع کہاں کیا ہے؟ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے؟ یا صحابہ اکرام کا کوئی قول؟ کہاں منع ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از می محمد حسنین اینڈ ویلکمنگ یو آل ٹو صوت الحق پوڈ کاسٹ۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں جان عالم گورکھپوری صاحب۔ آپ ضلعی جمعیت اہل حدیث گورکھپور کے ناظم بھی ہیں اور آپ ایک بہترین نعت خواہ بھی ہیں۔ آپ لوگوں نے ان کی نعتیں سنی بھی ہوں گی۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ٹاپک ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی اور شرعی حیثیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی، آپ کا استقبال ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یا اخی، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں عید میلاد النبی سے متعلق، جن میں سے پہلا سوال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھائیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ صرف جذبات کا نام نہیں بلکہ اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل بھی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن و سنت کی روشنی میں ہی فالو کرنا ہے، جس طرح سے اللہ نے بتا دیا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ پہلی چیز۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو یعنی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو ماننا ہے، اور جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے۔ یہ محبت کی پہلی جو شرط ہے وہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہو اس چیز کو دل سے تسلیم کر لیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ قسمیں کھائی ہیں، جیسے والنجم والتین والزیتون، فلا اقسم بهذا البلد، کہیں بلد، کہیں چاند، کہیں سورج، طرح طرح کی قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اس کی عصمت کی بات آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عزت کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی اور کہا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے رسول تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے آپسی اختلافات میں تمہیں حکم نہ مان لیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہو اس میں اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ ہے محبت رسول کا دوسرا تقاضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔
کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو درود و سلام بھیجنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اور ہمیں چاہیے کہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، جانا جائے، اور اس سیرت میں جو اخلاقیات، معاملات، یہ ساری چیزیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ ہمارے نوجوان صرف سوشل میڈیا میں مست رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ذرا اگر ہم اپنے معاشرے میں اس کا جائزہ لیں تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پوری کتاب پڑھی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں ہیں جیسے الرحیق المختوم وغیرہ، تو اس کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، تب ہم کہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ورنہ صرف دعویٰ اور زبانی جذبات سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ کیا میلاد منانا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیے، عید میلاد منانے والے تو پہلے تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور دوسری طرف اس میں قرآن و سنت کی دلیل بھی دیتے ہیں۔ اگر بدعت حسنہ ہے تو اس میں قرآن و سنت کی دلیل کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اگر قرآن و سنت سے دلیل ہوگی تو یہ سنت ہو گئی، اور اگر یہ سنت ہے تو پھر بدعت حسنہ کیسے ہو گئی؟ یعنی ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، تو یہ تو بہت بڑا تضاد ہے، اپنے آپ میں یہ ایک کانٹرڈکشن ہے۔ ہاں بالکل۔ اور اس کی دلیل میں قرآن کی یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ، بس اس کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں، وہ اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر خوشی ہونے کا حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پر خوش ہونے کا حکم دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، لہذا ان کی آمد پر سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے، اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس سے پچھلی آیت میں نزول قرآن اور نزول ہدایت کا ذکر ضرور ہے۔ اس آیت میں جس فضل و رحمت کا تذکرہ ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مراد کتاب و سنت کو بتلایا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ عیفہ بن عبد کہتے ہیں کہ جب عراق کا خراج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک غلام کے ساتھ نکلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کا شمار کرنے لگے، وہ بہت زیادہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، اور ان کا غلام کہنے لگا اے امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے غلط کہا، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت، وہی سورہ یونس کی آیت پیش کی اور کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ، بس اس کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں، یعنی ہدایت، سنت اور قرآن سے خوش ہو جائیں، اس لیے اسی ہدایت، سنت اور قرآن سے خوش ہو، اور یہ ہدایت اور قرآن و سنت تمہاری جمع کردہ چیزوں سے بہتر ہے، اور یہ ہدایت اور قرآن و سنت تمہاری جمع کردہ چیزوں سے بہتر ہے۔ عربی لغت میں فرحت خوشی محسوس کرنے کو کہتے ہیں، خوشی یا جشن منانے کو نہیں۔ خوش ہونا اور چیز ہے اور خوشی منانا، جشن منانا اور چیز ہے۔ ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثلا
اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے، پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے۔ تو کیا منافقین نے جشن منایا اور ریلیاں نکالی تھیں یا دلی خوشی محسوس کی تھی؟ یہاں جشن منانا نہیں بلکہ خوش ہونا ہے۔ اور اگر یہ آیت واقعتاً جشن منانے کی دلیل ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین و ائمہ دین نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کچھ لوگ قرآن کی ایک اور آیت سے دلیل پکڑتے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما جو ہمارے اول و آخر سب کے لیے عید ہو جائے اور تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو ہی سب رزق دینے والوں میں سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مائدہ کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں، تو ہم آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو عید کا دن کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ یہ دلیل عام طور سے لوگ دیتے ہیں۔ اس کا جواب اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس آیت کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دلیل بنانا غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مائدہ کو عید قرار دے رہے ہیں، نہ کہ مائدہ نازل ہونے کے دن کو، کیونکہ تکون لنا عیدن میں کلمہ تکون واحد مؤنث کا صیغہ ہے جس کا مرجع مائدہ ہے، اور مائدہ کا نزول باعث خوشی ہے نہ کہ باعث جشن۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہاں سے عید مراد لے بھی لی جائے تو پھر ہر مائدہ کے نزول پر عید منانا لازم آتا ہے، اور نزول مائدہ والا یہ کام تو روزانہ بلا ناغہ صبح و شام ہوتا تھا۔ اور پھر عید منانے اور جشن منانے میں بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کی عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جشن منانا یا ریلیاں اور جلوس نکالنا ثابت نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے بدعت حسنہ کا ذکر کیا، تو آپ بدعت ہوتی کیا؟ اصل معنی میں بدعت کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ آسان لفظوں میں آپ اسے ڈیفائن کر دیں۔ بدعت کی جو شرعی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کر لی جائے اور اس کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیا جائے، تو یہ چیز بدعت کہلاتی ہے، اور جس کی شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو، اس کی دلیل موجود قرآن سنت میں نہ ہو تو اس چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں بھی اس کو پڑھا کرتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ مختصر تعریف یہ ہے کہ بغیر شرعی دلیل کے دین بنا کر کے کسی بھی عبادت کو انجام دیا جائے وہ بدعت ہے۔ سو اخی، ہیئر ون مور کوشچن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے سے یا جلوس نکالنے سے، ریلیاں نکالنے سے منع کہاں کیا ہے؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، یا صحابہ اکرام کا کوئی قول؟ کہاں منع ہے؟ دیکھیے، عبادت کے کچھ اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کو حرام کیا ہے سوائے جس کا حکم دے دیا ہو، یعنی ساری عبادتیں حرام ہے جب تک کہ اس کا حکم قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو جائے۔ ایسے ہی اس کے الٹا حلال و حرام کی بات بھی ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے حلال کر لیا ہے آپ کے کھانے کے لیے، آپ کے کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا ہے، جب تک کہ قرآن سنت میں اس کی حرمت ثابت نہ ہو جائے، یعنی اس کی حرام ہونے کی دلیل آپ کو نہ مل جائے، یعنی اس کی حرام ہونے کی دلیل قرآن سنت میں موجود نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری عبادتیں تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک اس میں اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عبادت کے دو اصول یہ ہیں، ایک اخلاص ہو کہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اور دوسرا اتباع سنت ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی عبادت صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی، اور
طریقہ جو ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. جیسا کہ حدیث کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمایا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو لوگ یہ کہیں کہ منع کہاں ہے تو یہی منع ہے، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، وہ مردود ہے، یعنی وہ رد کر دینے والی ہے. تو خوشی منانا یہ غلط چیز ہے؟ تو یہی چیز تو اس میں موجود ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. خوشی منانا، جشن منانا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا، یعنی وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کیونکہ آپ جو جشن منا رہے ہیں کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت یہ ہے کہ وہ عبادت ہے جشن منانا، اور اس سے اللہ کے ہم قریب ہوں گے، تقرب حاصل کر رہے ہیں اللہ کا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اس میں شامل ہوگی، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا. جب رد کر دیا جائے گا تو پھر آپ کو اور ہم کو اس میں ثواب کیسے مل گیا؟ It's a point of thinking. تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں، اور دو باتیں ہوں گی تبھی یہ دونوں چیزیں ہوں گی تبھی عبادت ہماری قبول ہوگی. پہلا کہ جو بھی عبادت کی جائے اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہو، اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے گا تو یہ شرک ہوگا. کوئی بھی عبادت ہو وہ شرک ہوگا اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا. تو عبادت صرف خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے جیسا کہ اللہ کا حکم ہے. دوسری، اور اگر عبادت کسی اور کے طریقے پر ہوگی تو یہ بدعت ہوگی. وہ کوئی بھی عبادت ہو، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو وہ چیز بدعت ہو جائے گی. تو یہ چیز جان لیں، یہی اصول ہے، اور اسی اصول پہ آپ اپنے عبادات کو پرکھ لیں کہ ہماری جو عبادتیں ہیں کیا وہ قابل قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی. کیا ولادت کی تاریخ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے؟ کنٹروورسیز جو ہیں اس میں بھی موجود ہیں؟ جی بالکل. ابھی آپ سیرت کی کتاب کا مطالعہ کریں تو الرحیق المختوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا ذکر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے وہ 8 ربیع الاول ہے. کتنی؟ 8 ربیع الاول. اور فتاوی رضویہ احمد رضا خان بریلوی کی اگر کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیں 26ویں جلد کو، تو اس میں انہوں نے ماہرین فلکیات کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے وہ 8 ربیع الاول ہی ہوتی ہے، کیونکہ 8 ربیع الاول کے دن ہی پیر کا دن اور سوموار کا دن ہوتا ہے. بہرحال تاریخ ولادت پر اختلاف بھی ہے، اور جو راجح قول ہے وہ 8 ربیع الاول کو ہے، نہ کہ 12 ربیع الاول. اور جو سب کا متفقہ فیصلہ ہے، سب جس پر متفق ہے، امت متفق ہے، وہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. تو پھر وجہ کیا ہے اکثریت مسلمانوں کی عوام 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی یہ مناتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کی؟ جہالت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. بہرحال یہ تو ایک جاہلانہ جملہ ہے. So here we are moving towards next question. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایجاد کب سے ہوئی اور اس کا بانی کون ہے؟ عید میلاد کی ایجاد کرنے والے فاطمی خلفاء ہیں. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نیز تابعین اعظام اور ان کے بعد کے ادوار میں عید میلاد کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ یہ بدعت بہت بعد ایجاد ہوئی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا انکار میلاد منانے والے بھی نہیں کر سکتے. لہذا جب یہ بات مسلم ہے کہ اس عمل کی ایجاد بعد میں ہوئی تو ہمیں یہ ضرور پتہ لگانا چاہیے کہ اس کی ایجاد کب ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایجاد کب ہوئی ہے. اس سلسلے میں جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس بدعت کی ایجاد فاطمی دور 362 ہجری میں ہوئی، اور اسے ایجاد کرنے والے بھی فاطمی خلفاء ہی تھے. احمد بن علی بن عبد القادر ابو العباس الحسینی تقی الدین مقریزی المتوفى 845 میں لکھتے ہیں
کہ فاطمی خلفاء کے یہاں سال بھر میں کئی طرح کے جشن اور محفلوں کا انعقاد ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ سال کے اختتام کا جشن، یعنی جب سال ختم ہوتا تو اس کا جشن یہ لوگ مناتے تھے۔ نئے سال کا جشن، نیا سال آتا تو یہ اس میں بھی جشن مناتے، اور یوم عاشورہ کا جشن یعنی 10ویں محرم جب ہوتی تو اس میں بھی یہ لوگ جشن منایا کرتے تھے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر بھی یہ جشن منایا کرتے تھے۔ تو یہ فاطمی خلفاء کا ایجاد کردہ ہوا یہ بدعت ہے۔ یہ فاطمی خلفاء کی حقیقت کیا ہے ان کی ہسٹری؟ فاطمی جو یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہیں، تو یہ ہرگز ان کی نسل میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں اور مجوسیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور سراسر جھوٹ فریب کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو فاطمی نسل ظاہر کیا، لیکن علماء وقت نے ان کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ یہ لوگ فاطمی نسل ہرگز نہیں ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن خلدان لکھتے ہیں کہ خاندان و نسب کے جاننے والے محققین علماء نے ان کے فاطمی نسل ہونے کے دعوے کی تردید کی ہے، یعنی ان کے دعوے کا انکار کیا ہے کہ یہ فاطمی نسل ہرگز نہیں ہے، بلکہ 402 ہجری میں تو اہل سنت کے اکابر کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں چوٹی کے محدثین، فقہاء، قاضیان اور دیگر بزرگان دین نے شرکت کی، اور سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر دیا کہ خود کو فاطمی نسل ظاہر کرنے والے خلفاء جھوٹے اور مکار ہیں، اہل بیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر علماء کے اس متفقہ فیصلہ کو تحریری شکل میں لکھا گیا اور تمام لوگوں نے اس پر دستخط کیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ الرحمن، کافی بہترین اور کافی علمی ڈسکشن ہوا ہمارے درمیان، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ آمین وإياكم۔ آج کا پوڈ کاسٹ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ونس اگین جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔